اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وشافع المحشر سیدنا المسدد بشیرنا الممجد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وقولہ الحق اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة صلوات ایک مرتبہ باباد بلند صلوات 1443 ہجری کا ماہ محرم ہے اور سلسلہ گفتگو کی 8ویں مجلس آج آپ کے ذوق سماعت کے لیے ہدیہ کی جا رہی ہے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں حسین سفینہ نجات کے موضوع پر۔ مجلس کے آغاز سے پہلے کیونکہ کل 9 محرم ہے تو مناسب ہے کہ میں ان بانیان مجالس کا شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گزارشات پیش کی گئیں، اور ظاہر ہے کہ یہاں ایک عجیب روحانی فضا ہوتی ہے اور گفتگو کا بہت زیادہ لطف آتا ہے۔ کوئی ایک ایسا اثر اس زمین میں ہے اور یہاں کے سننے والے اتنے مخلص اور محبت کرنے والے ہیں کہ یقیناً بہت دل کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ ان کی کامیابی کے لیے اور ان کے توفیقات میں اضافے کے لیے میں دعا گو ہوں، اور پروردگار اس سلسلے کو اس عزاخانے کو اسی طرح سے قائم رکھے اور اس کی رونقوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ اور یہ ہماری ادائی تہذیب ہے کہ ہم اس طرح سے عشروں میں بانیان مجلس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم ماننے والے ان کے ہیں کہ جن کا شکریہ خدا ادا کرتا ہے۔ پوری دنیا خدا کا شکر ادا کر رہی ہے، خدا آل محمد کا شکر ادا کر رہا ہے۔ کانا سعیکم مشکورا، اے آل محمد ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ خدا جانے ان کا عمل توحید کو کتنا پسند آیا کہ خود پروردگار شکریہ ادا کر رہا ہے، اور پھر توحید اور پروردگار کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی توحید کا تعارف کراتا ہے تو توحید کی شان یہ ہوتی ہے لم یلد ولم یولد، نہ ہم کسی کے باپ ہیں نہ ہمارا کوئی بیٹا ہے، اور اس کے بعد کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ بیوی کا ہمسر شوہر ہے اور شوہر کا ہمسر بیوی ہے، مگر جب اللہ نے اپنے توحید کا تعارف کرایا
تو کہا کہ نہ ہم کسی کے باپ ہیں، نہ ہمارا کوئی بیٹا ہے، اور نہ ہمارا کوئی ہمسر ہے۔ تو توحید کی شان یہ ہے کہ جب توحید کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں تو پھر اللہ کسی رشتے کا ذکر نہیں کرتا، یا تو باپ کا کرتا ہے، یا بیٹے کا کرتا ہے، یا ہمسر کا کرتا ہے۔ یہ توحید کا تعارف ہے۔ اور جب طہارت کا تعارف کرایا تو کہا ہم فاطمہ وَأَبُوهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ فاطمہ کا شوہر ہے۔ وہاں پر نہ خدا کا باپ ہے مگر یہاں فاطمہ کا باپ ہے، وہاں خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے مگر یہاں فاطمہ کا بیٹا ہے، وہاں خدا کا کوئی ہمسر نہیں ہے وہاں فاطمہ کا ہمسر ہے۔ اس کا مطلب ہے جو شان خدا کی توحید کی ہے وہی شان ان کی طہارت کی ہے۔ اور جہاں طہارت ہو اور جہاں طہارت ہو وہیں پر نجات ہے، اس لیے کہ بغیر عصمت کے نجات ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے نجات دہندہ بنایا ہی اسے ہے کہ جو صاحبان عصمت ہیں۔ وجہ بتا چکا، وجہ بیان کر چکا عصمت کے لیے، نجات کے لیے عصمت کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب کل کو کوئی حاجی کہے گا کہ مالک اس کو بخش دے تو پھر کوئی کردار پہ انگلی نہ اٹھا سکے، بلکہ عصمت کے ساتھ کردار اتنا مضبوط ہو جائے کہ اللہ فخر کرنے لگے کہ میں نے کیسے بندوں کو خلق کیا، میں نے کیسے بندوں کو خلق کیا۔ تو آل محمد کی طہارت میں تعارف میں کہا یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، اور یہ شوہر ہے۔ کہہ دیتا پروردگار یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ بھی تو عصمت کا تعارف تھا۔ یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ محمد کا داماد ہے، یہ محمد کے بیٹے ہیں، مگر نہیں، اس لیے کہ تعارف پہ باؤنڈری کھینچنا بہت ضروری تھی۔ ارے بھائی اب اس کو آپ کچھ اور مت سمجھ لیجیے گا کہ میں کسی کی دل آزاری کر رہا ہوں، میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں، اس لیے اس بات کو بہت سادگی کے ساتھ قبول کر لیجیے گا۔ اگر اللہ یہ کہتا کہ یہ محمد کی بیٹی ہے تو 4 بیٹیاں تو امت نے پہلے ہی بنا لی تھی۔ اللہ اگر تعارف میں رسول کو لے کر آتا تو جتنی بیٹیاں ہیں وہ سب آ جاتی۔ اگر اللہ کہتا یہ داماد ہے تو جتنے داماد ہیں سب آ جاتے۔ اگر اللہ کہتا یہ محمد کے بیٹے ہیں تو جتنوں کو محمد کا بیٹا کہا گیا وہ سب اس میں شامل ہو جاتے۔ اللہ نے ایسے رشتے کا انتخاب کیا کہ جہاں کوئی اور شامل ہی نہ ہو سکے، اس لیے کہ فاطمہ کا باپ محمد کے علاوہ کوئی ہے نہیں، فاطمہ کا شوہر علی کے علاوہ کوئی ہے نہیں، فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اب جب اعلان طہارت میں بیٹے آئے، شوہر آئے اور باپ آئے اور طہارت کے ساتھ خدا نجات کے سلسلے کو قیامت تک پہنچا دے تو پھر ماننا پڑے گا کہ نجات امت کی وہی کرے گا جو فاطمہ کا باپ ہو، امت کو وہی نجات دے گا جو فاطمہ کا شوہر ہو، امت کو وہی نجات دے گا جو فاطمہ کا بیٹا ہو۔ اب چاہے فاطمہ کا بیٹا ہو یا فاطمہ کسی کو بیٹا کہہ دے، چاہے کوئی فاطمہ کا بیٹا ہو یا فاطمہ کسی کو بیٹا کہتے، تو جہاں آل محمد نجات کا سفینہ ہے، جہاں حسین نجات کا سفینہ ہے، وہاں عباس کو بیٹا کہہ کر چادر تطہیر میں شامل کیا۔ جب حشر میں پیغمبر کہیں گے کہ فاطمہ امت کو کیسے بخشواؤ گی تو عباس کے بازو صاحب لے لیں۔ عباس علمدار کے بازو امت کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گے، اور میں کہہ چکا جو نجات دے گا اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، جو نجات دے اس کا معصوم ہونا شرط ہے، اس لیے عباس بھی معصوم ہے،
عباس معصوم ہیں، علی اکبر معصوم ہیں، زینب معصوم ہیں، انہیں امامت تو نہ ملی مگر صلاحیت امامت کی تھیں، صلاحیت امامت کی تھیں۔ مثل سبتین دو عالم کی ریاست ملتی، مثل سبتین دو عالم کی ریاست ملتی، بطن زہرا سے جو ہوتے تو امامت ملتی۔ بیٹے تو ہیں مگر زہرا کے بطن سے نہیں ہیں، تو شاید 13 امام ہو جاتے، شاید 13 امام ہو جاتے، لیکن قدرت چاہتی تھی کہ 12 رہیں، مگر پھر بھی کچھ ایسے رہیں کہ جن میں شان امامت پائی جائے، جن میں شان امامت پائی جائے۔ شاید میں نے کسی مجلس میں جملہ کہہ دیا ہو کہ اللہ عصمت کی حفاظت بھی عصمت سے کرتا ہے، عصمت کی حفاظت بھی عصمت سے ہوتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ طاقتور چیز کی حفاظت کمزور شے سے ہو، ممکن نہیں ہے کہ آپ چراغ تو کاغذ کا بنائیں اور اس میں شمع روشن کر دیں، بیوقوفی کی بات ہے کہ فانوس کاغذ کا ہو اور شمع جل رہی ہو، آگ جلا دے گی کاغذ کو۔ اس لیے لازم ہے کہ شیشے کا فانوس ہو، تاکہ جس طرح کی شمع ہے اس طرح کا حفاظت کرنے والا۔ اس لیے جب ابو طالب کی گود میں رسول کو رکھا تو بھائی عصمت تو ضروری تھی، عصمت تو ضروری تھی۔ اب ظاہر ہے کہ 14 عصمت مطلقہ پر فائز ہیں کہ جس سے بڑی کوئی عصمت نہیں ہے، لیکن عصمت کا ایک درجہ اس کے بعد ہے، اور اس درجے پر عبد المطلب بھی آئیں گے، ابو طالب بھی آئیں گے، پیغمبر کے والدین بھی آئیں گے، حضرت حمزہ بھی آئیں گے، حضرت جعفر طیار بھی آئیں گے، اور آخر تک کردار ہیں کہ جو عصمت صغریٰ کی منزل پر نظر آ رہے ہیں۔ مگر عباس کے لیے علماء نے لکھا کہ عباس صاحب عصمت ہیں، مگر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ عصمت کبریٰ سے عباس قریب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ عباس عصمت کی حفاظت کرنے والے۔ ایران کا شاعر اس نے عباس کی شان میں قصیدہ لکھا، اور اس قصیدے میں اس نے ایک شعر لکھا۔ اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ یومن اول فضل استجار بہ الہدی، اور وہ دن کہ جب مرکز ہدایت عباس کی پناہ میں تھا، وہ دن جب ہدایت کا مرکز عباس کی پناہ میں تھا۔ ایک مرتبہ جب مصرع لکھا تو دوسرا مصرع چھوڑ دیا، اس نے کہا میں نہیں لکھوں گا، اس لیے کہ عباس کا مرتبہ اتنا بلند نہیں ہے کہ جتنا بلند مصرع میں نے کہہ دیا۔ رات کو سویا، خواب میں حسین آئے، کہا کیوں بھائی تم نے دوسرا مصرع کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عباس کی فضیلت اتنی نہیں ہے جتنی میرے قلم سے نکل گئی۔ حسین نے کہا وہ تم نے نہیں لکھی، ہم نے لکھوائی ہے، وہ تم نے نہیں لکھی، ہم نے لکھوائی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع حسین نے دیا اور کہا لکھو یہ بات صحیح ہے کہ میں عاشور کے دن حسین کی پناہ میں تھا، حسین صاحب عصمت کبریٰ ہیں اور عباس حسین کو پناہ دینے والے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے دین است حسین، دی پناہ است حسین، تو دین حسین میں پناہ لیتا ہے، حسین عباس میں پناہ لیتا ہے۔ دین حسین میں بنا لیتا ہے، اور حسین پناہ عباس علمدار میں ہے۔ علی نے اپنے ہاتھوں سے عباس کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ دیا، تو دلیل تو علی کی طرف سے موجود ہے، دلیل تو علی کی طرف سے موجود ہے کہ سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا اور حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا۔ سارے بیٹے علی کے ایک طرف، عباس ایک طرف، سارے بیٹے ایک طرف اور عباس ایک طرف، اور یہ خاندان عصمت و طہارت کی
مقدرات کی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے کہ وہ اگر باہر سے آل محمد کے گھر میں آئیں دلہن بن کے تو شادی ہونے سے پہلے ہی خواب میں یا تو فاطمہ ملتی ہیں یا علی نظر آتے ہیں. یعنی گھر میں آنے سے پہلے ہی خواب میں خبر کر دی جاتی ہے کہ تمہیں کہاں جانا ہے اور تم کس کی ماں بننے والی ہو. اس لیے ام البنین بھی گھر میں آئی نہیں جب تک علی کو خواب میں نہ دیکھا. خواب میں نہ دیکھا. اور جناب ام البنین کے والد حضرت حزام کلابی کہ جو اپنے قبیلے کے بہت بڑے سردار، اور پھر علی کا یہ کہنا کہ عقیل ایسا خاندان بتاؤ یہ بہادر بیٹا پیدا ہو. تو جب علی خود بہادر ہیں تو بہادر خاندان کی ضرورت کیا ہے؟ بہادری کی ضرورت کیا ہے؟ تو علی کہیں گے کہ بچے میں کچھ صفتیں آتی ہیں باپ سے اور کچھ آتی ہیں ماں سے. تو علی کا یہ کہنا کہ بھائی عقیل کوئی بہادر قبیلہ بتاؤ تاکہ بہادر بچہ پیدا ہو، اس دنیا میں آئے، اس کی آمد ہو، اس کا ظہور ہو، یہ جملہ خود بتلا رہا ہے کہ بہادری باپ سے نہیں آتی، ماں سے آتی ہے. اور اگر بہادری کا تعلق ماں سے نہ ہوتا تو علی کبھی خیبر میں نہ کہتے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. جملے کی قدر کیجئے گا. علی کی بہادری کا تعلق ابو طالب سے نہیں ہے، فاطمہ بنت اسد سے ہے. حسین کی شجاعت کا تعلق علی سے نہیں ہے، فاطمہ زہرا سے ہے. اور عباس کی شجاعت ہیں علی کے بیٹے، لیکن جب علی خود کہہ رہے ہیں کہ بہادر قبیلہ ڈھونڈو تاکہ بہادر بیٹا ہو. اچھا دلیل بھی سن لیجئے، دلیل دے رہا ہوں آپ کو. جمل کا میدان، ایک تلوار چمکی اور محمد حنفیہ حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور سامنے سے تیر آئے. جب تیر آتے تھے تو رک جاتے تھے اور جب تیر رکتے تھے تو بڑھتے تھے. پھر تیر آئے رک گئے، پھر تیر رکے آگے بڑھ گئے. حملہ کر کے واپس آئے، علی نے پیشانی کو چوما. اس کے بعد حسن کو بھیجا. حسن گئے، تیر آئے مگر حسن نہیں رکے. جنگ کر کے واپس آئے، پھر حسین کو بھیجا. حسین چلے، تیروں کی بارش ہوئی، حسین نہیں رکے، واپس آ گئے. سب نے کہا یا علی عجیب بات ہے، محمد حنفیہ بھی آپ کا بیٹا اور حسن اور حسین بھی آپ کے بیٹے، مگر جب محمد حنفیہ گئے تو تیروں کے سامنے رک گئے، جب حسن اور حسین گئے تو تیروں کی پرواہ نہیں کی. بیٹے تو آپ ہی کے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو علی نے کہا شیر مادر کا اثر ہے. شیر مادر کا اثر ہے، شیر مادر کا. تو بہادری باپ سے. اور چلے عقیل رشتہ لے کے گئے ہیں، اور جب وہاں پہنچے قبیلے میں، مدینے سے دور رہتا تھا. دو قبیلے ایسے ہیں جو ایام جاہلیت میں بھی نجیب تھے، پاک و طاہر. اس میں پہلا قبیلہ بنی کلاب اور دوسرا قبیلہ بنی ثقیف. ثقیف کا تعلق ام لیلہ سے ہے، بنی کلاب کا تعلق جناب ام البنین سے ہے. ایام جاہلیت میں بھی کوئی ان کے قبیلے کی برائی نہیں دکھا سکتا، اتنا شاندار قبیلہ. اور جب عقیل پہنچے 3 دن تک مہمانداری ہوئی، خاندانی لوگ تھے، 3 دن تک مہمان رہے. اس کے بعد پوچھا کیسے آنے کی زحمت کی؟ تو جناب عقیل نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کی نسبت علی ابن ابی طالب سے قائم کر دی جائے؟ اب میں جملہ کیسے کہوں؟ ایک ہوتا ہے دلہن کا گھر چل کے آنا، اور ایک ہوتا ہے دولہا کا دلہن کے گھر چل کے جانا. کیا کہنا، خود امامت جس کے گھر میں آئے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے خدیجہ کے یہاں رسول گئے ویسے ام البنین کے یہاں علی گئے. اور عقیل رشتے کی بات کر رہے ہیں. جب علی کا نام لیا، اب علی نام کے تو بہت سے لوگ ہو سکتے تھے،
تو کہنے لگے آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ انہوں نے کہا مومنوں کے امیر۔ یہ سارے جملے تاریخ کے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ مومنوں کے امیر، جیسے کہ مومنوں کے امیر، ایک مرتبہ جناب ام المؤمنین کے والد کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے کیوں نہ ہو، ہم نے اپنی بیٹی کو پالا ہی علی کی محبت پر ہے، ہم نے پالا ہی۔ تو پتہ چلا غدیری لوگ تھے، غدیری لوگ تھے، ہم نے اپنی بچی کو پالا ہی علی کی محبت پر ہے۔ اس کے بعد کہا کہ میں اپنا ایک خواب آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو میں نے دیکھا تھا حالت سفر میں۔ تو حضرت عقیل نے کہا سنائیے۔ کہنے لگے ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سفر کی حالت میں ہوں اور ایک درخت کے نیچے ایک گھوڑا سوار بیٹھا ہے اور میں زیر آسمان ہوں۔ ایک مرتبہ آسمان سے پانی کا قطرہ ٹپکا ہے اور ٹپک کے میرے ہاتھ میں آیا، جیسے ہی ہاتھ میں آیا تو موتی بن گیا، موتی بن گیا۔ اور جب موتی بنا تو میں اسے حیرت سے دیکھتا رہا اور میں نے سوچا کہ یہ اتنا قیمتی موتی ہے کہ کائنات میں شاید کوئی اس کی قیمت ادا نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ جو سوار درخت کے نیچے کھڑا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ اس موتی کو بیچنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کو بیچنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر آپ بیچیں گے تو ہم خرید لیں گے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اس موتی کو دیکھا اور مجھ سے خرید لیا۔ عقیل اس خواب کو سنتے رہے اور کہنے لگے اس کی تعبیر تمہیں کچھ دیر بعد معلوم ہو جائے گی۔ جب غلام نے علی کو دیکھا تو کہا یہ سوار وہی تو تھا، یہ سوار وہی تو تھا۔ شہزادی کا ایک نام ہے، شہزادی فاطمہ زہرا کا درۃ النورا، یعنی چمکتا ہوا موتی۔ اب سمجھ میں آیا فاطمہ گوہر نبوت کا چمکتا ہوا موتی ہے اور عباس کی ماں امامت کا چمکتا ہوا موتی ہے، جسے امامت نے خود لیا، امامت نے خود لیا۔ اور اس کے بعد رشتہ طے ہوا، جناب ام المؤمنین خانہ امامت میں تشریف لائیں اور جب آئیں تو ایک دن علی نے دیکھا کہ بازو پر ایک تعویذ بندھا ہوا تھا، تو پوچھا کہ ام المؤمنین یہ کیا؟ کہا یا ابو الحسن جس دن میں اس دنیا میں آئی تو میری ماں نے میرے تکیے کے نیچے اس تعویذ کو پایا، تکیے کے نیچے، اور اس پہ دستخط ہے، کسی کا دستخط ہے۔ تو کہا کہ کچھ اور بتاؤ۔ کہ جب یہ تعویذ میری ماں پڑھ رہی تھی تو غیب سے آواز آئی اس کی حفاظت کرنا، یہ عباس کی ماں بنے گی۔ اور یہ جو میں آپ کو واقعات سنا رہا ہوں یہ آپ کو مرزا دبیر کے ہاں ملیں گے۔ مرزا دبیر نے حضرت عباس کی شان میں بڑے اعلیٰ مرثیے کہے ہیں، ولادت بھی نظم کی ہے، شادی بھی نظم کی ہے، جناب ام المؤمنین کی ولادت بھی نظم کی ہے، شادی بھی نظم کی ہے، اور جناب اتنا کچھ حضرت عباس پر ہے کہ اگر پڑھا جائے تو عشرہ ہو جائے پورا، صرف اس موضوع پر کہ حضرت عباس مرزا دبیر کے کلام میں۔ اب اگر کبھی موقع آیا تو ہو سکتا ہے کہ ایسا عشرہ بھی پڑھ دیا جائے، کیونکہ اس کے لیے تو وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو انیس و دبیر کو سمجھنے والے ہوں، جبھی تو مزہ آئے گا پڑھنے کا۔ تو جناب علی آواز آئی اس کی حفاظت کرنا، یہ عباس کی ماں ہوگی، عباس کی ماں ہوگی۔ دنیا میں نہیں آئے مگر ذکر پہلے سے تھا، دنیا میں نہیں آئے مگر ذکر پہلے سے تھا۔ عباس کا ذکر رسول کی زبان پر بھی آیا، یعنی عباس نام ہے رسول کی بشارت کا۔ رسول نے کہا نا تمہارے یہاں بیٹا ہوگا، اس کے بازو قلم ہوں گے، حسین کا مددگار بنے گا۔ تو عباس بشارت رسول کا نام ہے، اور ام المؤمنین کو بشارت ہوئی ماں کو کہ اس کا خیال رکھنا یہ عباس کی ماں بنے گی۔ ایک مرتبہ علی نے کہا لاؤ ذرا وہ تحریر تو دکھاؤ کہ جو تمہارے بازو پر بندھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا اور کھول کر اب جب پڑھا تو علی نے کہا یہ دستخط ہمارا ہی تو ہے۔ کبھی خواب میں آ کر بتائیں
کبھی تحریری طور پر بتائے تو جس کا انتخاب امامت پہلے کر چکی ہو اسے ام البنین کہا جاتا ہے۔ اور جب کچھ عرصہ گزرا تو ایک رات خواب میں دیکھتی ہیں عرش الہی کھلا ہے، ام البنین تشریف فرما ہے، ایک چاند عرش سے چلا گودی میں آ کے اتر گیا۔ چاند کے بعد 3 ستارے اترے، گودی میں آ کر محیط ہو گئے۔ خواب سے بہت خوش ہوئی، علی کو خواب سنایا، کہنے لگے اگر تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا تمہیں 4 بیٹے عطا کرے گا، اور یہ جو چاند تم نے دیکھا ہے یہ چاند ہے قمر بنی ہاشم۔ بھائی ظاہر ہے قرآن میں مثال موجود ہے کہ یوسف نے دیکھا کہ مجھے ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو قرآن نے ان ستاروں کو یوسف کا بھائی کہا۔ تو پتہ چلا خواب امامت میں اگر کوئی ستارے کو دیکھے تو اس سے مراد بیٹا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی چاند کو دیکھے تو اس سے مراد کوئی عظیم بیٹا ہوتا ہے، اس لیے کہ ستارے چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چاند اور ہوتا ہے، ستارہ اور ہوتا ہے۔ اور پھر جب عباس دنیا میں آئے تو دنیا میں آتے ہی کہا یہ تو قمر بنی ہاشم ہے۔ پیدائش کے دن ہی، آمد کے دن ہی عباس کو قمر بنی ہاشم کہا گیا، اور ابو الفضل اسی دن سے ہو گئے، اسی دن سے عباس ابو الفضل ہوئے، 4 شعبان 26 ہجری۔ حالانکہ کنیت بنتی ہے بیٹے سے، بیٹا ہوگا تو کنیت بنے گی۔ رسول کا بیٹا قاسم، رسول ابو القاسم، علی کا بیٹا حسن، علی ابو الحسن۔ تو عباس آئے ہیں 4 شعبان کو، اور علی کہہ رہے ہیں یہ ابو الفضل ہے۔ جب دستے جب جوڑیے اور کہیے مولا بیٹا تو ہے نہیں، تو عباس 4 شعبان کو ہی فضل کے باپ ہو گئے۔ تو علی کہیں گے یہ بتاؤ میں ابو تراب کیوں ہوں؟ کیا تراب میرا بیٹا ہے؟ نہیں، یہ صفاتی کنیت ہے، جتنی صفتیں تراب میں ہیں وہ سب ذات علی میں موجود ہیں۔ تو اب اگر علی خود عباس کو ابو الفضل کہیں تو عباس فضل کا باپ نہیں ہے، فضیلتوں کا باپ ہے۔ اور فضیلتوں کا باپ وہ ہوتا ہے کہ جس سے کسی اور کو فضیلت مل جائے، وہ خود کسی کی فضیلت کا محتاج نہیں ہوتا۔ عباس کے پاس جو آئے صاحب فضیلت ہو جائے۔ ارے حیثیت کیا تھی ہماری کہ ہم گلیوں میں پھرتے اور کوئی فضیلت ہمیں مل جاتی؟ فضیلت تو تب ملی جب عباس کا علم اٹھایا۔ کوئی نام عباس پر پانی پلائے تو فضیلت پائے، کوئی عباس کا بحثی بنے تو فضیلت پائے، کوئی عباس کا علم اٹھائے تو فضیلت پائے، کوئی عباس کا ظاہر ہو جائے۔ اور ہر منصب جو عباس تک پہنچا وہ عباس کی فضیلت نہیں، اس کی فضیلت میں اضافہ ہو گیا۔ علم آیا عباس کا ہو گیا، وبا آئی عباس کی ہو گئی، سقائیت آئی عباس کی ہو گئی، فرات آئی عباس کی ہو گئی۔ اب فرات پر 1 ارب افراد چلے جائیں مگر فرات کا کنارہ عباس کا رہے گا۔ 1 کروڑ لوگ علم اٹھائیں، بھائی ہوا کیا؟ علم شروع سے ہے، شروع سے ہاشم، عبد المطلب، عبد مناف، قصی، اور ہوتے ہوتے ابو طالب سے علی، علی سے حمزہ، حمزہ سے جعفر طیار۔ بنی ہاشم کی خاندانی میراث ہے علم، مگر اوپر سے نیچے آیا، لیکن جب عباس تک آیا تو رک گیا۔ اب عباس کے بعد کوئی علمدار نہیں ہوگا۔ سقائیت منصب ہے۔ حمزہ، ابو طالب پانی پلاتے تھے، عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، علی نے رسول کو بار بار پانی پلایا، فرمائش کی رسول نے علی پانی پلاتے تھے، لیکن جب عباس نے پانی پلایا اب کوئی دوسرا پلانے والا نہیں ہے۔ سقائیت ختم ہو گئی، وفاداری تھی لیکن جب عباس تک آئی تو ختم ہو گئی۔ اس لیے میر علی نے کہا یہ وہ ہے علم
یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا، کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا، ہاتھ آیا شرف جب اسے حیدر نے اٹھایا، یہ اٹھ گئے دنیا سے تو جعفر نے اٹھایا، ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا، وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا۔ ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر، ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر، بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر، بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر۔ پنجہ اٹھا کے ہاتھ یہ کہتا تھا بار بار، عالم میں پنجتن کی بزرگی ہے آشکار، پنجہ عالم میں پنجتن کی بزرگی ہے آشکار، یہ شش جہت انہی کے قدم سے ہیں برقرار، کیوں ہفتہ دوست ہوتے ہو اے قوم نابکار، آٹھوں بہشت ملتے ہیں مولا کے نام پہ۔ اچھا بھائی یہ ذہن میں رکھیں، پنجہ ایسے ہے، ایسے ایسے، اب سنیے بیت، آٹھوں بہشت ملتے ہیں مولا کے نام پہ، آٹھوں بہشت ملتے ہیں مولا کے نام سے، بیعت کرو حسین علیہ السلام سے، بیعت کرو، بیعت کرو حسین علیہ السلام سے۔ عباس کے علم کے پرچم کا رنگ سبز، سبز رنگ کا پرچم۔ اب جتنی چیزیں ہری ہو سکتی ہیں ان سب کا استعمال میرنیس نے کیا اور تشبیہ دی عباس کے علم سے، تشبیہ دی، کیا کہا؟ جلوے جو نہر میں، اب بھئی آپ کا ذوق شاعری میں دیکھوں گا اور یہ میں ہر جگہ پڑھ بھی نہیں سکتا، نہیں پڑھ سکتا، سمجھ بھی نہیں آئے گا کسی کے، لیکن جو سمجھے وہ میرنیس کے کلام کی قدر کر کے داد ضرور دے، اس لیے کہ 8 محرم سے زیادہ کسی دوسری تاریخ کا حق نہیں بنتا کہ اس بیت کو وہاں پڑھا جائے۔ جلوے جو نہر میں علم سبز نے دکھائے، ایک شور تھا کہ خضر علیہ السلام آئے، ایک شور تھا کہ خضر علیہ السلام آئے ہرے رنگ پر، اور پھر پنجے میں ہلکی سی سرخی ہے اور پھریرا سبز رنگ کا ہے۔ اب جب سرخ رنگ کے ساتھ سبز رنگ کا پھریرا ہو اور دونوں بلا فصل ہوں تو اس سے بہتر تعریف علم کی نہیں ہو سکتی۔ اس کا علم یہ ہے جو شہ مشرقین ہے، اس کا علم یہ ہے جو شہ مشرقین ہے، گویا حسن کی پشت پہ دست حسین، گویا حسن کی پشت پہ دست حسین ہے۔ اور اس کے بعد یہی بات دوسرے انداز سے کہی، پنجے کا نور سبز پھریرے کے ساتھ ہے، پنجے کا نور سبز پھریرے کے ساتھ ہے، طوبیٰ کی سبز شاخ پہ مریم کا ہاتھ ہے۔ اور حضرت مریم کا ذکر علم سے متعلق 2 جگہ پر آیا، ایک تو یہاں پہ کہا کہ طوبیٰ کی سبز شاخ پہ مریم کا ہاتھ ہے۔ مریم پنجہ مشہور ہے جڑی بوٹیوں میں، تو تشبیہ دی مریم کے پنجے سے، کیوں؟ مریم ہے طاہرہ، مریم طاہرہ، طہارت کا بھی اعلان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کہا دکھلاتا تھا سر سبزی افلاک پھریرا، دکھلاتا تھا سر سبزی افلاک پھریرا، تھا دامن مریم کی طرح پاک پھریرا، تھا دامن مریم کی طرح پاک پھریرا۔ علم کی عزت میں اضافہ ہوا عباس سے، علم کی فضیلت میں اضافہ ہوا عباس سے۔ اور جب صفین کا میدان تھا تو علی نے عباس کا انتخاب کیا، چلو عباس آؤ، پہلا موقع بہادری کے اظہار کا جنگ صفین کے میدان میں۔ اور نہ صرف یہ کہ عباس کی بہادری کا اعلان ہے،
بلکہ اور بھی بہت کچھ کہا جا رہا تھا۔ کیا کہا جا رہا تھا؟ پیغمبر کی رحلت کے بعد عباس ابن عبد المطلب آ گئے، کہنے لگے یا علی، رسول کی وراثت میں میرا بھی حق ہے۔ اب علی نے بحث نہیں کی، کہنے لگے یہ پیغمبر کے تبرکات رکھیں تو چاہیے لے لیجئے۔ امامہ اٹھا کے رکھ لیا سر پہ عباس ابن عبد المطلب۔ امامہ اتنا بھاری ہو گیا کہ سر ہی نہیں ہلا سکے۔ عصمت کا لباس عصمت ہی پہنتی ہے، معصوم کا لباس معصوم پہنتا ہے۔ عباس ابن عبد المطلب سر بھاری ہو گیا، ہلا نہیں سکے، امامہ اتار کے رکھ دیا۔ اس کے بعد ذوالفقار نظر آئی، ذوالفقار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا، اتنی بھاری ہو گئی کہ ہلا ہی نہیں سکے اپنی جگہ۔ زرہ رسول کے سامنے رکھی تھی، اٹھائی، پہننا چاہا، بدن میں نہیں آئی، چھوڑ دی۔ ابا رکھی تھی، ابا اٹھا کے دوش پہ ڈالی، اٹھنا چاہتے تھے، ابا کا وزن اتنا ہو گیا اٹھا ہی نہیں سکے۔ اب جب ان چیزوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو باہر رسول کے گھوڑے کھڑے ہوئے تھے، آئے، آ کر گھوڑے کی لجام پکڑی، سوار ہونا چاہتے ہیں، گھوڑا چڑھنے ہی نہیں دیتا۔ جانور تک امام کو پہچانتے ہیں، جانور اپنے وارث کو پہچانتے ہیں، کس کو بٹھانا ہے کس کو نہیں بٹھانا ہے۔ بہت چاہا کہ بیٹھ جائیں مگر گھوڑوں نے بیٹھنے نہیں دیا۔ عاجز آ گئے، پریشان ہو گئے، واپس آئے، کہا دیکھ لیا آپ نے؟ دیکھ چکے آپ؟ اس کے بعد کہا ابھی آپ ٹھہر جائیے۔ حسن کو بھیجا، کہا حسن جاؤ، نبی کا امامہ پہنو، نبی کی عبا پہنو، نبی کے ذوالفقار ہاتھ میں لو، نبی کے گھوڑے پہ سوار ہو۔ حسن گئے، لباس پہنا، گھوڑے پہ بیٹھے، مدینے کا چکر کاٹ کے واپس آئے۔ اس کے بعد حسین سے کہا جاؤ، نبی کا امامہ پہنو، عبا پہنو، تلوار ہاتھ میں لو، جاؤ گھوڑے پہ بیٹھ کے اور ایک چکر کاٹ کے آؤ۔ حسین گئے، آئے، اس کے بعد خود گئے، علی رسول کا امامہ پہنا، رسول کی عبا پہنی، ذوالفقار ہاتھ میں لی، گھوڑے پہ بیٹھے، واپس آئے۔ جو لباس حسین کو آیا وہ علی کو بھی آ گیا، جو حسن کو آیا وہ حسین کو آ گیا۔ تو پتہ چلا امام کے لباس کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی، کسی بھی عمر کا ہو، کسی بھی جسم کا ہو، بس شرط یہ ہے کہ اگر عصمت آ جائے تو لباس خود بخود امام کے جسم پر پورا ہو جاتا ہے۔ اب چاہے پھیل جائے یا سمٹ جائے، جو بھی معاملات ہیں، لیکن جب امام کوئی لباس پہنے گا عصمت کا، رسول کا، امام کا، اگر پورا آ جائے اور اس کے جسم پر فٹ ہو جائے اور وہ اس کے بار کو اٹھائے، اس کا مطلب ہے عصمت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب سنیے جملہ، عباس کو بلایا، کہا عباس ادھر آؤ، اپنا امامہ اتارو، اپنی عبا اتارو، اپنی درع اتارو، اپنی تلوار رکھو۔ جب عباس اپنا زیور اتار چکے، اس کے بعد اپنا امامہ عباس کے سر پہ رکھا، اپنی تلوار عباس کو دی، اپنی درع عباس کو دی، گویا بدلا دیا۔ اگر معصوم نہ ہوتا تو لباس کبھی جسم پہ نہ آتا۔ اپنا لباس عباس کو دیا، عباس کا لباس خود پہنا۔ صاحب کبریت احمر محمد باقر بھی جندی نے پوری تفصیل لکھی کہ عباس چلے، چہرے پہ نقاب، چہرے پہ نقاب، اور عباس کی عمر زیادہ نہیں ہے، 26 ہجری میں آمد اور صفین کب ہوئی؟ 38 ہجری میں۔ تو عباس کی عمر کتنی ہو گئی؟ 12 سال ہو گئے۔ 12 سال کا بچہ، جسم کتنا ہوتا ہے؟ اور علی کم سے کم 45-50 سال کے۔ تو پتہ چلا اس وقت کا عباس بھی علی جیسا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس وقت کا عباس کہا ہے، بہت توجہ رہے۔ اور اب جب میدان میں آئے تو ہلچل مچ گئی، اور جب ہلچل مچی تو تلوار تو پہلی بار چلی تھی تو کسر تو چھوڑنی نہیں تھی، فن کا مکمل مظاہرہ کرنا تھا۔ اس لیے عباس پہلوانوں کو قتل کرتے ہوئے لشکر کے درمیان تک پہنچ گئے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ آنے والے نے عاجز کر دیا، آنے والے نے عاجز کر دیا، تو ایک منزل وہ آئی کہ میدان خالی تھا،
اور سب دور دور سے دیکھ رہے تھے کہ اب یہ کس کی طرف آتا ہے، جس کی طرف آئے گا تو بھاگا جائے، اب انتظار ہے۔ اور اب بات درمیان میں کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ چاروں طرف سے علی علی کی آوازیں آنا شروع ہوئی، ادھر سے بھی علی، یہاں سے بھی علی، وہاں سے بھی علی، یہاں سے بھی علی، اور جتنے عاجز آ چکے تھے وہ سب علی علی کہہ رہے تھے۔ گویا بتلانا یہ تھا کہ علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی سب نے علی علی کی آواز لگائی، عباس نے نقاب کو ہٹایا، سب نے دیکھا ارے نام علی کا ہے، عباس کھڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ علی لشکر سے نکلے، علی کے چہرے پہ بھی نقاب، اور عین میدان میں آ کر علی نے نقاب کو ہٹایا تو سب نے دیکھا علی تو یہ ہیں، تو پتہ چلا یہ علی کا بیٹا عباس۔ پیشانی کو چوما اور چوم کے اس دن کہا تھا ہادہ قمر بنی ہاشم۔ جب گرد ہٹ رہی تھی اور گرد کے درمیان سے عباس سوار ہوتے ہوئے نظر آئے تو علی نے کہا یہ ایسے آ رہا ہے کہ جیسے 14ویں کی رات کا چاند بادلوں میں نظر آتا ہے۔ قربان جائیے، عباس کے قربان جائیے۔ اور ہماری تو آج ہی عباس سے ہے، ہماری تو آج ہی عباس سے ہے۔ یوں تو عشرے میں روز مجلس ہوتی ہے، لیکن 8 محرم کا ایک جاہ و حشم ہوتا ہے، ایک اہتمام ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ تاریخ عباس کی ہے۔ علم سجتے ہیں، زبینیں لگتی ہیں، سقے بنائے جاتے ہیں، اور عباس کے نام پر پانی پلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ایسی وفا، ایسا کردار، ایسی شخصیت کہ جس پہ خود حسین کو ناز ہو، کہ خود حسین کو ناز ہو جائے۔ اور مجھے اس موقع پر ایک خواب یاد آ گیا کہ ایک زائر جو کربلا جاتا تھا وہ بیان کرتا ہے کہ میں ہفتے میں ایک دن عباس کے روضے پہ جاتا تھا اور روز حسین کے روضے پہ جاتا تھا۔ رات کو خواب میں فاطمہ زہرا آئیں اور آ کر کہا تم میرے عباس کے روضے پہ نہیں جاتے، تم میرے بیٹے کے روضے پہ نہیں جاتے۔ پہلے کہا تم میرے بیٹے کے روضے پہ نہیں جاتے۔ اس نے کہا شہزادی میں تو روز جاتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں، تم میرے عباس کے روضے پہ نہیں جاتے۔ فاطمہ نے عباس کو بیٹا کہا۔ کب کہا؟ کس وقت کہا؟ روایت کے جملے کہ جب رسول پوچھیں گے آج امت کو بخشوانا ہے، کیا لے کر آئی ہو؟ تو شہزادی کہیں گی اپنے بیٹے عباس کے بازو۔ تو لفظ بیٹا یہاں سے پتہ چلا، اور یہ چھٹے امام کی روایت شیخ صدوق نے اپنی امالی میں اس روایت کو نقل کیا کہ فاطمہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا۔ سنتے ہیں کہ ایک دن فاطمہ اپنے ہاتھوں سے کرتا تیار کر رہی تھی، تو ایک مرتبہ جب فضہ نے پوچھا کہ بی بی حسن اور حسین تو اتنے بڑے ہو گئے، اتنا چھوٹا کرتا کس کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگی یہ میرا بیٹا عباس ہے، جب میرا عباس اس دنیا میں آئے گا تو عباس کو یہ کرتا دے دینا، عباس کو یہ کرتا دے دینا۔ عزادارو، عباس باب الحوائج کہ جس کے دم سے حسین کی کمر سلامت تھی، جس کے دم سے زینب کا پردہ سلامت تھا، اور اتنی ہیبت تھی عباس کی اور اتنی ڈھاک تھی عباس کی کہ جب مدینے سے قافلہ چلا تو عباس کئی کئی میل کے فاصلے پر جاتے تھے، تلوار ہاتھ میں لیتے تھے اور کہتے تھے اگر کوئی یہاں سے گزر رہا ہے تو وہ اپنی سواری کو پھیر لے، اس لیے کہ علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر عماریوں پہ پڑ جائے۔ چہرہ اور چادر تو بہت دور کی بات ہے، عماری پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے، اس لیے عباس کا ایک لقب ہے حامی الزئینہ، عماریوں کی حفاظت کرنے والا، عماریوں کی حفاظت کرنے والا۔ عباس اتنا خیال آل محمد کے پردے کا، شام غریبہ میں کیا ہوگا؟ جب چادریں چھنیں گی تو سب عباس کو پکار رہے ہوں گے۔ عزاداروں، عباس کی بہادری اپنی جگہ۔ آج میں مسائل بہت تفصیل سے پڑھوں گا تاکہ آپ عباس کو خوب روئیں
اور جی بھر کے آپ عباس کا ماتم کریں۔ عزاداروں، بہادری اپنی جگہ، صبر اپنی جگہ، بہادر سے زیادہ عباس کا صبر ہے۔ کس طرح سے روکا ہوگا، کیسے روکا ہوگا؟ قافلہ رکا اور عباس نے خیمے لگوائے، مگر جب 3 محرم کو یزید کے لشکر خیمے ہٹوانے کے لیے آ گئے اور کہا ہٹا دو خیمہ یہاں سے، عباس کو جلا لایا۔ اور عباس نے ایک لکیر کھینچ دی اپنی تلوار سے اور کہا اگر مرد کی اولاد ہو تو اس سے آگے قدم بڑھا کے دکھاؤ۔ عباس اگر صبر نہ کرتے تو 3 محرم ہی کو جنگ ہو جاتی، مگر حسین نے کہا عجیب بیت ہے، یہ کیا ہے؟ تم تو سد سکندر کو توڑ دو، یہ کیا ہے؟ تم تو سد سکندر کو توڑ دو، لو ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ دو۔ حسین نے کہا عباس نے صبر کیا، 6 محرم کو شمر کا لشکر آیا، حسین نے کہا عباس نے صبر کیا، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، حسین نے کہا عباس نے صبر کیا۔ ارے کتنا صبر عباس کا ہے، کتنا صبر عباس کا ہے۔ اور جب عاشور کی شب آئی تو عباس ہاتھ میں تلوار لے کر خیمے کے گرد پھر رہے تھے، جتنے خیمے لگے ہوئے تھے ان خیموں کا طواف عباس کر رہے تھے۔ اس لیے جب شمر سے یزید بار بار خط لکھ کے پوچھ رہا تھا حسین کے خیموں کی تعداد بتاؤ، حسین کے خیموں کی تعداد بتاؤ، تو شمر نہیں بتا سکا، اس لیے کہ عباس کی ہیبت تھی، عباس لشکر کی حفاظت کر رہے تھے۔ عزاداروں، عاشور کی صبح نمودار ہوئی، ایک ایک کا لاشا آ رہا ہے اور عباس سب کو دیکھ رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں۔ ارے گود کے پالے آنکھوں کے سامنے مر گئے، آنکھوں کے سامنے لاشیں آ رہے ہیں۔ جنہیں پالا، جو گودی میں پلے، کبھی سوچا تھا کہ جنہوں نے محمد کو جنگ کرنا سکھایا ہو انہی کے لاشیں عباس لے کر آئیں، قاسم کا لاشا عباس لائیں، ایک ایک کا لاشا۔ لیکن جب قاسم کا لاشا آیا تو عباس سے برداشت نہ ہو سکا اور عباس نے آ کر اپنا سر حسین کے آگے رکھ دیا اور کہا آقا اب مجھے جانے کی اجازت ہو، اب مجھے جانے کی اجازت ہو۔ کیا جملہ کہا تھا حسین نے؟ کہا عباس تمہیں کیسے جانے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ایک مرتبہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کہا آقا وہ لشکر کہاں گیا، وہ لشکر کہاں گیا؟ اس بات کی پرواہ نہ کیجئے کہ میں کیا پڑھوں گا اور آپ کیا سنیں گے، بس نام عباس آئے دھاڑے مار کے روئیے، عباس کا ذکر آئے ہائے عباس کہہ کے روتے چلے جائیے، اس لیے کہ بڑی مصیبت ہے عباس کی، اجازت نہیں مل رہی ہے، اب کیا کریں؟ ایک مرتبہ چلے، عباس کو طریقہ پتا تھا کہ اجازت لی کیسے جاتی ہے، چلے آئے تو سامنے سے 4 برس کی بچی آتی ہوئی نظر آئی، سکینہ، سکینہ ذرا ادھر آؤ۔ کہا چچا جان میں قربان جاؤں، کیا بات ہے؟ کہ سکینہ کیا ہم نے کبھی تم سے کوئی کام کہا؟ کہا نہیں چچا آج تک ایسا نہیں ہوا، آپ نے ہمیشہ میرے کام کیے مگر مجھ سے کبھی نہیں کہا۔ کہ سکینہ آج ایک کام کر دو۔ کہا چچا کہیے کیا بات ہے؟ کہ اپنے بابا سے رخصت تو دلا دو۔ یہ قیامت کا جملہ ہے۔ عباس سکینہ سے کہیں کہ ذرا حسین سے رخصت تو دلا دو، کیوں؟ پتہ ہے کہ حسین سکینہ کی بات ٹال نہیں سکتے۔ عباس نے اکبر سے نہیں کہا، زینب سے نہیں کہا، سکینہ سے کہا، اس لیے کہ دل کا سکون تھی۔ کہا چچا رکیے میں مشکیزہ لے کر آتی ہوں۔ بچی گئی مشکیزہ لے کر آئی اور آ کر کہا چچا یہ مشق لے جائیے، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ عباس آئے، کہا آقا خیمے میں علتش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کیا پانی لانے کی اجازت ہے؟ کیا پانی لانے کی اجازت ہے؟ حسین نے سکینہ کے چہرے کو دیکھا کہ عباس جاؤ، مگر عباس سنو جنگ کی ابھی بھی اجازت نہیں ہے۔ کتنا صبر کرے عباس،
کتنا صبر کریں عباس، کیسے دل کی حسرت نکلے، مگر اتنا کہا دفاع کرتے رہنا، اگر سامنے سے حملہ ہو تو مشق سکینہ کو بچاتے رہنا۔ عباس چلے، اب جب چلے تو ایسا لگا کہ جیسے 14ویں کا چاند حسین کے خیمے سے نکل رہا ہو، اور جب عباس مقتل میں آئے پھر قیامت ہو گئی، اور سب کو ایسا لگا جیسے خیبر کے میدان میں علی آ گئے ہوں، اور اسی حیدر کرار کی شان سے آئے، حیدری حملہ کیا، فوجیں بھاگنا شروع ہوئیں، اور سب کو سامنے سے ہٹاتے رہے، سب کو سامنے سے ہٹاتے رہے، اور ہٹاتے ہٹاتے ایک منزل وہ آئی کہ دریا کا کنارہ تھا اور عباس کھڑے ہوئے تھے۔ عباس کی وفا کا عالم یہ ہے کہ اپنی سانس کو کم کر لیا، اللہ اکبر، اس لیے کہ ٹھنڈی ہوا بھی پوری طرح جسم میں نہ جانے پائے، اس لیے کہ خیمے میں پانی نہیں ہے۔ عباس دریا کے کنارے، بس وہی وقت تھا، اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا کہ تو بھی پیاسا ہے، تو بھی پیاسا ہے، بہت جنگ ہوئی ہے، پانی پی لے، پانی پی لے۔ گھوڑے نے گردن کو پھرایا، گویا اشارہ یہ تھا جب ذوالجناح پیاسا ہے تو میں کیسے پھروں۔ عباس نے پانی کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا، اور جب مشکیزہ بھرا تو کیسے بھرا، تسمے کو پکڑا، تسمہ، مشکیزے کا تسمہ ہاتھ میں لیا اور تسمے کو پکڑ کے پانی بھرا، کیوں؟ ہاتھ بھی پانی سے تر نہ ہو جائے۔ میر انیس سے کہا سیراب جب تلک کہ شہ بحروں پر نہ ہو، منظور تھا کہ ہاتھ بھی پانی سے تر نہ ہو۔ قربان جائیے ایسی وفا کے۔ اس کے بعد پانی کو بھرا، چلے، اب یہ سوچتے ہوئے چلے کہ میری سکینہ بہت پیاسی ہے، آج پیاسوں کو پانی مل جائے گا۔ ایک مرتبہ چلے، ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوج واپس پلٹی، اور سب نے آ کر یہ کہا یہ اس وقت تک قابو میں نہیں آئے گا جب تک اس کے بازو نہ کاٹ دیے جائیں۔ اتنی مجال نہ تھی کہ کوئی حسین کے سامنے آتا، سب جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ جب عباس گزرے تو دائیں طرف سے حملہ ہوا، عباس کا بازو کٹ گیا، عباس کا بازو کٹ گیا۔ بازو کو کٹا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے ہاتھ کی مشق کو اس ہاتھ سے تھاما، آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، اور وہاں در خیمہ پر اکبر کھڑے ہوئے علم دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں بابا، جب عباس دریا پہ پہنچ گئے، حسین نے کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا علم کچھ سیدھے ہاتھ کی طرف جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حسین نے کہا میرے عباس کا بازو کٹ گیا، میرے عباس کا ایک بازو کٹ گیا۔ کہا اکبر بتاؤ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آقا بابا علم کچھ لڑکھڑا رہا ہے۔ کہا میرے عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ ایک بار کہا عباس اب بتاؤ؟ کہا آقا اب علم نظر نہیں آ رہا۔ حسین نے کہا عباس، کہا علی اکبر مشق سکینہ چھد گئی۔ مشق سکینہ پہ تیر لگا، پانی بہہ گیا۔ جب عباس نے دیکھا کہ پانی بہہ گیا، اب خیمے میں جانا ہی نہیں ہے، اگر زندہ رہے اب پھر بھی نہیں جائیں گے، لاشا بھی خیمے میں نہیں جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ عباس گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں، مگر ابھی بھی بہادری کا عالم یہ ہے کہ عباس گھوڑے سے گرے نہیں، گھوڑے سے گرے نہیں۔ تو جانتے ہیں طریقہ ظالموں نے کیا اختیار کیا؟ لوگوں نے کہا یہ ایسے نہیں گرے گا، یہ گھوڑے سے ایسے نہیں گرے گا، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ بہت بہادر ہے، بازو کٹنے کے بعد بھی گھوڑے پر ہے۔ اب اس کو گرانے کا طریقہ یہ ہے کہ لوہے کا گرز لایا جائے۔ اب میں کیسے پڑھوں اور آپ اس جملے کو کیسے سنیں گے؟ بس یوں سمجھ لیجئے کہ گرز عباس کے سر پہ لگا، عباس کا سر شگافتہ ہو گیا، اور جیسے شگافتہ ہوا تو عباس منہ کے بل زمین پہ گرے۔ جب کوئی بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، مگر ہائے عباس، خدا آپ کو سلامت رکھے، جب گھوڑے سے زمین پر آئے ہاتھوں کا سہارا کیسے لیا جائے؟ ارے کاش یہ غلام ہوتے اور ہاتھوں سے سہارا دے دیتے۔ عزاداروں، عباس کا حرم تھا، عباس کا حرم تھا، اور ایک ذاکر عباس کے مصائب پڑھ رہا تھا، اور مصائب پڑھتے پڑھتے اس نے کہا کہ جب
عباس کے بازو کٹ گئے تو ایک تیر چلا اور عباس کی آنکھ میں آ کے لگا، عباس کی آنکھ میں آ کے لگا۔ ایک عالم اٹھا مجمع سے اور اس نے آ کے کہا آئندہ یہ روایت مت پڑھنا، آئندہ یہ روایت مت پڑھنا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ عباس کی آنکھ میں تیر آ کے لگا، لہذا آئندہ یہ روایت نہ پڑھنا۔ کہتے ہیں کہ جس عالم نے اعتراض کیا تھا جب وہ رات کو سویا تو خواب میں عباس کو دیکھا اور عباس نے آ کر کہا ارے تم نے یہ کیا کہہ دیا کہ میری آنکھ میں تیر نہیں لگا تھا؟ کہا آقا آپ خود بتائیے، کہا تمہیں کیا پتا مجھ پہ کیا گزر گئی؟ ہائے عباس، ہائے عباس کے علمدار، تمہیں کیا پتا مجھ پر کیا گزر گئی؟ عباس نے صرف ایک بات کہی کہ یہ بتاؤ اگر کسی کی آنکھ میں تنکا آ جائے، چھوٹا سا تنکا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کہ مولا سب سے پہلے اپنا ہاتھ آنکھ پہ لے کے جاتا ہے کہ سنو جب میری آنکھ میں تیر لگا میرے بازو سلامت نہیں تھے۔ ماتم ہوتا جائے، ماتم ہوتا جائے، عباس کا ماتم ہوتا جائے، میرے بازو سلامت نہیں تھے، میرے بازو سلامت نہیں تھے۔ سنو عزاداروں، عباس اپنے مصائب خود سنا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس عالم نے کہا کہ مولا پھر آنکھ سے تیر کیسے نکالا؟ کہ ایک مرتبہ سر کو جھکایا، زانوؤں کے درمیان تیر کو دبایا، اب جب سر کو کھینچا خون کا فوارہ پا گیا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ عباس اپنے مسائل بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب حسین کو آواز دی، حسین نے کمر کو تھاما اور کمر کو تھام کے تاریخی جملہ کہا الان انکسر ظہری، ابھی میری کمر ٹوٹ گئی ہے، آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس کے بعد چلے اکبر کو لے کے چلے، عباس کے لاشے پر آئے، عباس کو ایسے عالم میں دیکھا کہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھرے بھرے بازو کٹ چکے تھے، عباس خون میں نہائے ہوئے تھے، عباس کے جسم پر گھوڑے کی ٹاپوں کے نشانات تھے، عباس کا سر کھلا ہوا تھا، لوہے کا گرد لگا ہے عباس کے سر پر۔ تو آئے اور آ کر عباس کے سر کو اپنے زانوؤں پہ رکھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کا سر پھٹ چکا ہو، کسی کے جسم سے خون بہہ چکا ہو، کسی کے بازو کٹ چکے ہوں، ایسے عالم میں کسی کو اپنا خیال نہیں رہتا، انسان کو اپنا خیال نہیں رہتا، مگر وفا عباس پہ ختم ہوئی۔ ادھر حسین نے عباس کا سر زانو پہ رکھا، ادھر عباس نے سر اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا، ادھر دوبارہ سر حسین نے رکھا اور کہا دوبارہ زمین پہ رکھ دیا۔ تو ایک مرتبہ کہا عباس آج دنیا سے جا رہے ہو، آج جا رہے ہو، یاد نہیں ہے جب 4 شعبان کو تم آئے تھے تو سب سے پہلے میں نے تمہیں گودی میں لیا تھا، آج تم جا رہے ہو تو حسین تمہیں اپنی گودی میں لینا چاہتا ہے، آخر تم اپنا سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ آخر تم اپنا سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ ایک مرتبہ آنکھوں کو کھولنا چاہا مگر آنکھوں میں خون تھا، حسین نے عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا اور اس کے بعد کہا عباس عباس تم نے ہماری ہر خواہش کو پورا کیا، آج ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری ایک خواہش پوری کر دو۔ کہا آقا کہیے کیا بات ہے؟ ذرا حسین کی خواہش تو دیکھیے، حسین کی خواہش تو دیکھیے، قربان جائیے ان محبتوں کے۔ ایک مرتبہ کا عباس پوری زندگی غلام کہا ہے، آج بھائی کہہ کر پکار دو۔ ایک مرتبہ کا آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عباس میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ تم ایک مرتبہ بھائی کہہ کر پکار دو۔ عباس نے بھائی کہا اور عباس کا دم نکل گیا۔ اجرکم اللہ، وصیت تھی کہ لاشا خیمے میں نہ جائے لیکن حسین علم لے کے چلے۔ اب جب علم آیا تو عباس کے خون میں ڈوبا ہوا تھا، آج تک عباس کا علم خون میں ڈوبا ہوا ہے اور مشق سکینہ علم پہ لگی ہے۔ چچا اور بھتیجی آج تک ساتھ ہیں۔ جب علم خیمے کی طرف بڑھا تو ایک مرتبہ زوجہ عباس نے کہا کہ میرے والی کا لاش آ گیا،
میرے والی کا لاش آ گیا. جملہ سنیے گا, میرے والی کا لاش آ گیا. اب جب قریب پہنچے عباس کا لاشا نظر نہ آیا تو سب نے کہا ارے غازی کا لاشا کہاں رہ گیا. حسین علم کو لے کر آئے, ایک مسند پہ علم کو رکھا, چادر کو علم پہ ڈالا, کہ یہی عباس کا لاشا ہے, کہ یہی عباس کا لاشا ہے. اب علمدار واپس نہیں آئیں گے. عباس اب دریا کے کنارے ہیں. خدا جانے کیا گزر گئی عباس پر, مگر ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور اسی پر علم آ جائے گا. بہت روئیں گے آپ. جب کربلا جاتے ہیں تو عباس کے روضے میں اصل قبر نیچے ہے کہ جہاں پانی عباس کی قبر کا طواف کرتا ہے. 200 سال پہلے وہ قبر شکستہ ہو گئی. اس زمانے کے بہت بڑے عالم سید مہدی بحرالعلوم جو حرم کے انتظامات کو سنبھالتے تھے, ان کو بتایا گیا کہ عباس کی قبر ایک کونے سے شکستہ ہو گئی ہے, اس کی مرمت کرنی ہے. تو کہنے لگے میں جاؤں گا, کوئی اور نہیں جائے گا. ایک مزدور کو لیا, مزدور کے ہاتھ میں چراغ تھا. مزدور کہتا ہے میں عباس کے روضے کی طرف چلا, میرے ہاتھ میں چراغ تھا, پیچھے پیچھے سید مہدی. تو میں یہ سوچتا ہوا چلا کہ عباس جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو عباس کے پیر زمین پہ لگتے تھے. اتنی بڑی قبر ہوگی عباس کی. ہم ہمیشہ سنتے رہے کہ عباس کا قد بہت لمبا تھا, تو عباس کی قبر بھی بڑی لمبی ہوگی. آج پہلی بار عباس کی قبر کو دیکھوں گا. سرداب کا دروازہ کھلا, اندر اترے, پانی سے عبور کرتے ہوئے جب قبر پہ پہنچے اور قبر نظر آئی, ایک چھوٹی سی قبر عباس کی بنی تھی. خصائص عباسیہ میں پوری روایت لکھی ہوئی ہے. نجف اشرف کے عالم نے روایت لکھی ہے کہ جب دیکھا تو چھوٹی سی قبر عباس علمدار کی نظر آئی. مزدور نے سید مہدی کی طرف دیکھا اور کہا عباس تو اتنے بڑے تھے, عباس کا قد اتنا لمبا تھا, یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے. جب سید مہدی نے یہ جملہ سنا تو اپنا سر دیوار پہ مارنا شروع کیا, اپنا سر دیوار پہ مارنا شروع کیا اور کہا تو نے میرے زخموں کو تازہ کر دیا, تو نے میرے زخموں کو تازہ کر دیا. آخر جملہ کہوں گا علم آ جائے گا. اس نے کہا بتائیے, کہا ہاں تم نے صحیح کہا, عباس کا قد بہت لمبا تھا. کہا پھر یہ قبر چھوٹی کیوں ہے. کہا سنو, جب عباس گھوڑے سے گرے تو ایک آواز آئی, آج علی کا بیٹا بے بس ہو گیا ہے, آؤ جسے خیبر کا بدلہ لینا ہو, جسے بدر کا بدلہ لینا ہو, جسے فتح مکہ کا بدلہ لینا ہو. چاروں طرف سے تلواروں والے آئے, عباس کے لاشے پر تلواروں کا حملہ ہوا. عباس کا لاشا تلواروں سے پارا پارا ہو گیا. جب سید سجاد نے قبر بنائی, لاشا سنبھل نہ سکا. ایک چھوٹی سی قبر عباس کے ہائے عباس علمدار.